بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان فیضان مصطفیٰ ویسی پروگرام احکام شریعت مفتی عابد حسین اویسی القادری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم سے کچھ دوستوں نے متفرق سوالات پوچھے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام سوالات کے جوابات دے سکیں۔ تو بلا تاخیر ہم مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، آج ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نماز میں پہلے ثنا پڑھتے ہیں وہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے؟ اور اگر ہم ثنا پڑھ رہے ہوں نماز میں اگر امام قرأت شروع کر دے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال جو پوچھا گیا ہے کہ ثنا پڑھنا، یعنی ثنا سے مراد ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اسے نماز میں جب ہم اسے ثنا کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو کیا یہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ تو عرض کرتا چلوں کہ ثنا پڑھنا مستحب ہے۔ اور پوچھ رہے ہیں فیضان صاحب کہ بھئی اگر ہم ثنا شروع کریں اور امام صاحب قرأت شروع کر دیں تو کیا ہمیں اپنی ثنا مکمل کرنی چاہیے؟ تو قطعاً نہیں، بالکل نہیں۔ جب آپ نماز میں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں اور نماز جہری ہو، یعنی ایسی نماز جس میں بلند آواز میں تلاوت امام صاحب فرماتے ہیں، جیسے صبح کی یا مغرب کی یا عشاء کی، تو آپ نے سبحانک اللہم شروع کی اور امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی تو آپ فوراً خاموش ہو جائیں گے۔ آپ کا خاموش ہو جانا اور ثنا کو چھوڑ کر امام صاحب کی تلاوت و قرأت کو سننا فرض ہے۔ اس لیے قرأت کا سننا فرض ہے، اس لیے مستحب کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اگر آپ نے ثنا شروع کی، امام صاحب نے قرأت شروع کر دی تو آپ فوراً خاموش ہو جائیں اور امام صاحب کی تلاوت سنیں، ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے کہ آپ فرض کو چھوڑ کر مستحب عمل پر پیرا ہیں۔ تو اس لیے جیسے ہی امام صاحب تلاوت شروع کریں تو آپ اپنی ثنا پڑھنا بند کر دیں گے اور امام صاحب کی تلاوت۔ جی، تو ماشاءاللہ مفتی صاحب، اب ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو نماز میں ہم 2 سجدے کرتے ہیں، اس کے درمیان جب ہم پہلا سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں جسے ہم جلسہ کہتے ہیں، اس کے درمیان کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ جی بالکل، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ ایک سجدہ کیا، بیٹھے، پھر دوسرا سجدہ کیا، تو یہ درمیان میں بیٹھنا ہے، اسے جلسہ کہتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے، کسی بھائی نے ہم سے پوچھا ہے کہ اس دوران ہمیں کوئی دعا پڑھنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جی ہاں، مستحب ہے۔ اگر آپ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کہہ سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، تو بالکل کہنا مستحب ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور جماعت میں ہوں تو اس کو ذرا مختصر کہنا چاہیے، زیادہ لمبا کرنا یعنی لمبی دعا پڑھنا وہ کراہت ہے، مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب نفل پڑھ رہے ہیں اور تو نفل میں ان کو اختیار ہے کہ وہ تھوڑی لمبی دعا بھی مانگ سکتے ہیں، مگر اتنی لمبی بھی نہیں کہ بہت زیادہ فرق ہو جائے، لیکن پھر اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی اس طرح کی دعا آپ پھر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جماعت میں ہیں تو پھر آپ اللہم اغفر لی بالکل یہ کہہ سکتے ہیں اور دعا وہاں پہ مانگنا مستحب ہے۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، اب تیسرا سوال اور آخری سوال کہ تہجد کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے متعلق آپ نے پوچھا ہے، تو تہجد ایک بہت فضیلت والی نماز ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ تہجد جو ہے نا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے محبوب، رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر تہجد ادا فرمایا کریں، اور یہ آپ کے لیے بہت نفع مند ہے، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ تہجد جو ہے نا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ یعنی ہم مسلمانوں پر نمازیں 5 فرض ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 تھی، لیکن یہ حضور کا کرم ہے کہ آپ نے کبھی کبھی اس لیے چھوڑ دیا اور رعایت کیا تھا کہ ہم پر فرض نہ ہو جائے، تو اس لیے کبھی آپ نے 4 رکعتیں پڑھ دی، کبھی 6 پڑھی، کبھی 12 پڑھی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، ہاں تہجد کی 12 رکعت زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، 12 سے زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضور نے 12 سے زیادہ نہیں پڑھی۔ اور آگے پڑھیں گے تو پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی جتنا کام حضور نے کیا اس سے زیادہ نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتیں پڑھی ہیں۔
اب تہجد جو ہے وہ ایک نفلی عبادت ہے، لیکن اس کے جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب نوافل یا نفلی عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو اب نفلی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب بندہ راتوں کو اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اور کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جو رات کے آخری پہر میں، کہ جس کے بارے میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا رحمت دا دروازہ۔ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو رات کو اٹھ کے نوافل اور تہجد ادا فرماتے ہیں۔ تو تہجد کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی بہت فضیلت ہے، اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ میں انتہائی مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ اب اس کی زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے جو عام معروف طریقہ کار ہیں تہجد شریف پڑھنے کے، وہ میں 2 قسم کے آپ کو عرض کر کے دیتا ہوں۔ پہلا یہ کہ آپ جب شروع کریں تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 12 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں، 12 مرتبہ، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں، پھر تیسری میں 10 مرتبہ، چوتھی میں 9 مرتبہ، پھر پانچویں میں 8 مرتبہ، اور پھر چھٹی میں 7 مرتبہ۔ اس طرح کرتے کرتے آخر 2 رکعتوں میں آپ کے 2 اور 1 رہ جائیں گے، یعنی آپ 1 رکعت میں 2 دفعہ پڑھیں گے اور 1 رکعت میں 1 دفعہ پڑھیں گے۔ ایک یہ طریقہ ہے، یہ بھی صوفیاء سے اور بزرگوں سے منقول ہے یہ طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں۔ تو یہ دونوں طریقے جو ہیں وہ معروف بھی ہیں اور بزرگان دین سے منقول بھی ہیں۔ آپ اس طریقے سے نماز تہجد ادا فرما سکتے ہیں۔ تو نماز تہجد جو ادا کرتا ہے تو وہ بڑا خوش بخت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بڑے رتبے ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہے تو نفلی عبادت، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کیونکہ جب کوئی ملازم، دنیا کا حساب دیکھ لے، کوئی ملازم اپنے مالک کا کام تھوڑی سی مشکل کو کاٹ کر کرتا ہے تو مالک اس سے بہت پیار کرتا ہے کہ جی یہ میرا ملازم بڑا وفادار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب دیکھتے ہیں کہ اگر سردی کا موسم ہے اور بندہ رات کو اٹھے اور اسے گرم بستر بھی روکے وہ اس سے بھی لڑے، پھر اسے سردی بھی روکے وہ اس سے بھی لڑے، پھر وہ جناب باہر آئے ٹھنڈی ہوائیں، پھر ٹھنڈا پانی، پھر شیطان، پھر نفس امارہ، یہ سب دیواریں توڑ کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں جب وہ وضو کر کے نماز تہجد کے لیے نوافل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر ناز فرماتا ہے کہ یہ کتنا مجھ سے پیار کرنے والا بندہ ہے کہ بہت سی چیزوں نے اسے روکا، بیماری نے ڈرایا کہ سردی ہے ٹھنڈے پانی میں بیمار نہ ہو جائیں، یہ بیماری سے نہیں ڈرا، یہ ٹھنڈی ہوا سے نہیں ڈرا، یہ سردی سے نہیں ڈرا، یہ شیطان کے روکنے سے نہیں رکا، یہ نفس امارہ کے غفلت دلانے سے غفلت میں نہیں آیا، یہ گرم بستر کے روکنے سے نہیں رکا، اور صرف اسے اس وقت جو چیز اٹھا کر لائی ہے اسے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا کہ چلو ریاکاری ہو، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا۔ تو اس لیے یہ تنہائی میں جب اٹھ کر رات میں میری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے تو پھر سوچیے کہ اس بندے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بلند مقام ہوگا۔ تو تہجد کی عادت بنائیے، رات کو جلدی سو جائیں، اور تہجد کا وقت جو ہے وہ اگر آپ سونے کے بعد جب بھی آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ کا لیے تہجد کا وقت ہے۔ صبح کی اذان سے پہلے تک یہ تہجد کا وقت ہے، آپ کبھی بھی اٹھ کر تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ بہترین وقت جو ہے وہ پچھلا پہر ہے، یعنی رات کے 2 بجے کے بعد جو پہر ہے، اگر اس وقت آپ تہجد ادا فرماتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تمجید کرتے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ بہت ہی فضیلت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں دین و دنیا میں بندے کو عزتوں سے سرفراز فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے اپنے سوالات کے جوابات سماعت فرما لیے۔ ناظرین، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ وہ کچھ ایسے شرعی مسائل پوچھنا چاہتے ہیں جو وہ کمنٹ سیکشن میں نہیں پوچھ سکتے، تو ان کے لیے ہم نے اپنے ایک واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، جو اس پر احکام شریعت کا گروپ بنا ہوا ہے، اس میں وہ وائس میسیج کر کے اپنے شرعی مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے بعد سے آپ سے آخر میں یہ گزارش کرتا چلوں گا کہ ہماری اشاعت اسلام کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، آگے اپنے دوستوں تک پہنچائیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اسی بات سے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔